وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 90 سے لے کر 91 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إلا سوائے الذین ان لوگوں کے جو یصلون جا ملتے ہیں تعلق رکھتے ہیں اِلَىٰ قوم اس قوم سے کہ بینکم تمہارے درمیان وبینہم اور ان کے درمیان میثاق عہد ہے معاہدہ ہے او یا جاؤکم واتے ہیں تمہارے پاس حسیرت اس حال میں کہ تنگ ہیں صدورہم ان کے سینے ان کے دل ان اس بات سے کہ یقاتلوکم وہ لڑیں تم سے او یا یقاتلو وہ لڑیں قومہم اپنی قوم سے ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ لسلطہم تو ضرور انہیں مسلط کر دیتا علیکم تم پر فلقاتلوکم تو وہ تم سے لڑتے فَإِن پھر اگر اعتزلوکم وہ تم سے کنارہ کش رہیں فلام اور پھر نہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں والقوا اور وہ پیش کریں الیکم تمہاری طرف السلام صلح فما جعل تو نہیں بنائی اللہ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سبیلا کوئی راہ ان سے لڑنے کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے واضح کیا ہے صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں ان کفار و منافقین کو رعایت دی جا سکتی ہے اور یہ مسلمانوں کے عتاب سے بچ سکتے ہیں۔ فرمایا الا الذین یصلون الی قوم وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایسے لوگوں سے ملتے ہیں بینکم و بینہم میثاق کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان عہد و پیمان ہو چکا ہے معاہدہ ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس گروہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں، اور اگر یہ منافق قسم کے کافر تمہارے ساتھ معاہدہ میں شریک لوگوں سے جا ملتے ہیں تو پھر اس معاہدہ کی روح سے ان کو بھی امان حاصل ہوگی اور ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ یہ استثناء کی پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت وہ جو خود تم سے براہ راست صلح کی پیشکش کریں، غرض کہ اسلام نے ان غیر مسلموں سے جہاد کا حکم نہیں دیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ پرامن طور پر رہنے کو تیار ہوں۔ یہاں ان منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو واجب القتل منافق ہیں، لیکن اگر وہ کسی ایسی قوم یا ملک میں پناہ لے لیں کہ جس سے مسلمانوں کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس علاقے میں جا کر ان کو قتل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا تعاقب کر سکتے ہیں، اور یہ احترام منافق کا نہیں بلکہ اس معاہدے کا احترام ہے جو اسلامی حکومت نے اس دوسری حکومت سے کر رکھا ہے۔
یہاں معاہدے کی پاسداری کا قانون بھی مسلمانوں کو بتایا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور تم سے لڑائی کرتے، مگر یہ اس مالک الملک کی خاص مہربانی ہے کہ انہیں تم پر غالب نہیں ہونے دیا۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، بس اگر یہ تم سے الگ رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تمہارے ساتھ لڑائی کرنے سے باز رہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش کر ڈالیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم سے آمادہ جنگ نہیں ہوتے بلکہ صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔ یہ صلح و جنگ کے قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نازل فرمائے ہیں۔ اسلام کسی دشمن کے خلاف بھی اس وقت تک کارروائی کی اجازت نہیں دیتا جب تک اس کا شر فساد واضح نہ ہو جائے، لہذا ایسے کفار کے ساتھ بھی جنگ نہ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے کی بجائے صلح پر آمادہ ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا معاہدہ ہے اور مسلمان معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فرمایا اس قسم کی پیشکش کو قبول کر لو۔ صلح جنگ کے بعد قوانین اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس سورہ میں بیان فرمائے ہیں، اور بعض دیگر قوانین سورہ انفال، سورہ توبہ اور سورہ فتح میں بھی آتے ہیں۔ یہ ایک پورا نظام صلح و جنگ ہے، مگر چونکہ ہم اپنے اجتماعی نظام سے منسلک نہیں ہیں اس لیے ہمیں علم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس ضمن میں کیا قوانین نازل فرمائے ہیں۔ صلح و جنگ کے یہ بنیادی اصول اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مقرر فرمائے ہیں اور ان کی شرح احادیث میں موجود ہے۔ پہلے صدیوں میں ان پر ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں اور انہیں عمل درآمد کے لیے بالکل واضح کر دیا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب اور لٹریچر میں یہ قوانین اس قدر وضاحت کے ساتھ موجود نہیں ہیں جس قدر اسلام نے پیش کی ہیں، مگر آج کی دنیا میں ہم اغیار کے رحم و کرم پر ہیں۔ سیاست بھی اسی کی چلتی ہے، جس کا غلبہ ہو، غالب قومیں اپنی مرضی کی قوانین نافذ کرتی ہیں جو سراسر ناانصافی پر مبنی ہوتے ہیں۔ آج اسلام کے قانون کو کون پوچھتا ہے، حالانکہ یہ منزل من اللہ ہے اور اعلیٰ ورفع ہے۔ یہ قانون حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر نافذ کر کے دکھائے ہیں، اور آپ کے 10 سالہ مدنی دور میں چھوٹی بڑی 50 جنگیں ہوئیں۔ 8 جنگوں میں تو باقاعدہ آمنے سامنے لڑائی ہوئی اور بعد میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اگرچہ اسلامی لشکر میدان جنگ میں پہنچ گیا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی محاذ پر بڑی فوج بھیجی اور کسی پر چھوٹے چھوٹے دستے۔ مجاہدین کی تعداد ہزاروں میں تھی اور کہیں سینکڑوں میں، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قوانین صلح و جنگ کو نافذ کر کے ان پر عمل کر کے دکھایا۔ بہرحال فرمایا کہ یہ منافق نما کافر صورت 2 صورتوں میں مسلمانوں کے عذاب سے بچ سکتی ہیں، یا تو یہ ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کر لیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا عہد و پیمان ہو چکا ہے، اور یا وہ اتنے عاجز آ چکے ہوں کہ نہ تمہارے ساتھ لڑنے کی اہمیت پاتے ہوں اور نہ ہی اپنی قوم کے خلاف آواز اٹھانے کے قابل ہوں، لہٰذا اگر وہ صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ ستجدون ان قریب تم پاؤ گے، ستجدون ان قریب تم پاؤ گے، آخرین کچھ اور لوگوں کو، آخرین کچھ اور لوگوں کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یامنوکم کہ وہ امن میں رہیں تم سے، ان یامنوکم کہ وہ امن میں رہیں تم سے، ویامنو اور امن میں رہیں، ویامنو اور امن میں رہیں، قومہم اپنی قوم سے بھی، قومہم اپنی قوم سے بھی، کلما جب بھی، کلما جب بھی، ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں، ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں یعنی بلائے جاتے ہیں، الی الفتنۃ فتنہ کی طرف، الی الفتنۃ فتنہ کی طرف، ارکسو تو پلٹ جاتے ہیں، ارکسو تو پلٹ جاتے ہیں، فیہا اس میں، فیہا اس میں، فین پس اگر، فین پس اگر، لم یعتزلوکم تم سے وہ کنارہ کشی نہ کریں،
لم یعتزلوکم، تم سے وہ کنارہ کشی نہ کریں، ویلقوا، اور نہ پیش کریں، ویلقوا، اور نہ پیش کریں، الیکم، تمہاری طرف، الیکم، تمہاری طرف، السلام، صلح، السلام، صلح، ویکفوا، اور نہ روکیں تم سے، ویکفوا، اور نہ روکیں تم سے، ایدیہم، اپنے ہاتھ، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فخذوہم، تو تم انہیں پکڑو، فخذوہم، تو تم انہیں پکڑو، وقتلوہم، اور تم انہیں قتل کرو، وقتلوہم، اور تم انہیں قتل کرو، حیث، جہاں کہیں، حیث، جہاں کہیں، ثقفتموہم، تم انہیں پاؤ، ثقفتموہم، تم انہیں پاؤ، اولئکم، اور یہی لوگ ہیں، اولئکم، اور یہی لوگ ہیں، جعلنا، کہ ہم نے دی، جعلنا، کہ ہم نے دی، لکم، تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، علیہم، ان پر، سلطانا، سند، سلطانا، سند، حجت، مبینہ، کھلی، مبینہ، کھلی، ظاہر۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا فتنہ پرور لوگ ہیں، ان کی خصلت یہ ہے، علما ردوا الی الفتنۃ، جب انہیں فتنہ کی طرف پلٹایا جاتا ہے، ارکضوا فیہا، تو فوراً اس کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ یہاں فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ہوشیاری اور چالاکی سے مسلمانوں اور کفار دونوں طرف سے معمول محفوظ رہنا چاہتے ہیں، مگر جو نہیں انہیں موقع ملتا ہے یہ فوراً کفر و شرک کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں سے کی جانے والی کسی کارروائی سے بچنے کی خاطر ان کے ساتھ چاپلوسی کا اظہار کرتے ہیں، حقیقت میں ان کا رجحان کفر و شرک کی طرف ہی ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بنی اسد اور بنی عطفان کے وہ کفار اور مسلمانوں دونوں طرف سے معمول رہنا چاہتے تھے اور دونوں طرف اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے تھے، مگر جو نہیں موقع ملتا وہ کفر شرک میں مبتلا لوگوں کے ساتھ مل جاتے اور اس طرح اسلام کی عملی طور پر مخالفت کرتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے الگ نہ رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور صلح کی پیشکش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف لڑنے سے نہ روکیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے فتنہ پرور لوگ اہل ایمان کے ساتھ تعاون نہ کریں بلکہ موقع ملنے پر انہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہوں۔ فَخُذُوهُمْ، پھر ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کے ساتھ لڑائی کرو، وَحَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ۔ اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، وہ جہاں بھی ملیں ان سے لڑو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب کے متعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ کا آخری فیصلہ یہی ہے کہ انہیں جہاں بھی پاؤ مارو۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے جن کا خاتمہ کر دیا گیا تھا اور باقی وہاں سے بھاگ گئے۔ مقصد یہ تھا کہ جزیرۃ العرب کو مشرکین کی نجاست سے بالکل پاک کر دیا جائے، کیونکہ اس خطۂ زمین کو مرکز اسلام کی حیثیت دلانا مقصود تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا بھی ارشاد موجود ہے کہ جزیرہ نما عرب میں دو دین نہیں چل سکتے، یہاں ایک ہی دین ہوگا اور وہ دین اسلام ہے۔ جب وہاں پر حق آ گیا تو باطل کو جانا ہی تھا، وہاں پر ایک قبلہ ہوگا، دوسرا نہیں۔ دوسرے مقامات پر تو غیر مسلم جزیہ ادا کر کے مامون ہو سکتے ہیں، لیکن اس پاک سرزمین پر ایسا کرنے کی گنجائش بھی نہیں۔ وہاں کا اٹل فیصلہ یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو یا وہاں سے چلے جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ فرمایا اگر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، صلح کی پیشکش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، پھر یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو۔ ان لوگوں کا خون تمہارے لیے مباح ہے، معاہدہ یا صلح کی صورت میں تو خون گرانا حرام ہوتا ہے، مگر اس قسم کی سازشی لوگوں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ ان کا معاملہ ویسا ہی ہے جیسے کھلے کافروں کا۔ اولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان پر غلبہ یا کھلی سند بنائی ہے، یعنی ان فتنہ پرور لوگوں کا خون تم پر مباح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی سرکوبی کی اجازت دے دی ہے، لہذا بیان کردہ صورتوں کے خلاف یہ جہاں بھی چاہیں جائیں انہیں قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین کے فتنوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرمائیں اور اپنی حمایت اور نصرت سے اہل اسلام کو غلبہ و شوکت عطا فرمائیں۔ اے اللہ اپنے دین کی بلندی کے لیے ہمیں کفار سے جہاد کرنے کا صحیح جذبہ اور عزم نصیب فرما اور ہمیں اعدائی دین کے مقابلہ و مقاتل کی قوت طاقت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دین کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کی پھر اہل اسلام کو توفیق عطا فرما اور اس بھولے ہوئے سبق کو پھر یاد کرنے کا عزم نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو پھر قرآن تعلیمات و ہدایات کا متبع بنا دے اور دین کے لیے جینے اور مرنے کا جذبہ صادقہ عطا فرما دے اور وعدہ شکنی کے گناہ سے بچنے کا عزم نصیب فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.